بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اسپیشل ویڈیو ریکارڈ کروانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں بیان کے دوران ہی اس کا تذکرہ کر دوں گا، لیکن مجھے یہ تھوڑی سی ناانصافی لگی کہ اتنا شاندار کام ہوا اور مفتی شمائل ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ایک ملحد کو اس طرح مدلل انداز میں اور آج کے تقاضوں کے مطابق جو ان کا انداز تھا بات کرنے کا، اس اسٹائل میں، اس انداز میں ان کو جواب دیا جاوید اختر صاحب کو۔ تو مجھے لگا کہ ایسے بیان کے بیچ میں اپریشیٹ کرنا یہ نامناسب عمل ہوگا۔ ایک اتنی شاندار کامیابی پر الگ سے مجھے اس پہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیے۔ تو یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی یاسر واجدی صاحب کا بھی میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ کریڈٹ مفتی یاسر واجدی صاحب کو بھی جاتا ہے۔ انہی سے ایتھیزم کے خلاف انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مفتی یاسر واجدی صاحب بہت پہلے سے ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ان کے ادارے میں دیکھ کے بھی آیا ہوں، ان کا وزٹ بھی کیا تھا، میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا تھا۔ میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی اس بارے میں ایک بیان آیا ہے، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ سارے دلائل ایتھیزم کے خلاف صدیوں سے ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پیش کیسے کرنا ہے۔ اس زمانے میں پیکنگ جو ہے نا، پیکنگ، اس پہ آپ کو پتہ ہے بہت خرچہ ہے۔ میں جب شہد کا بزنس کیا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے بعض دفعہ میں شاپر میں ڈال کے شہد پکڑا دیتا تھا، تو لوگ کہتے تھے یار اس کو کسی بوتل میں ڈالو۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ پیکنگ جو ہے نا، میں نے اکثر ایک بیان میں ایک واقعہ بھی سنایا ہے کہ ایک جگہ مجھے جانا ہوا زیتون کا تیل خریدنے کے لیے، تو جو بیچنے والے تھے وہ میرے جاننے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا ہے لیکن سستا ہے، یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا نہیں ہے لیکن مہنگا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، مہنگا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے، پیکنگ اس کی اچھی ہے اور لوگ یہ والا خرید رہے ہیں، سستا والا مہنگا خرید رہے ہیں پیکنگ کو دیکھ کے۔ کیوں؟ پیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو پیش کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو الحاد کے خلاف دلائل قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور صدیوں سے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ علماء دیوبند نے تو اس پہ بہت زیادہ شاندار جاندار کام کیا ہے۔ مولانا حبیب کرانوی صاحب کا نام آتا ہے اس میں، اور دیگر بڑے بڑے علماء کا نام آتا ہے، بہت کام ہوا ہے اس پہ۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو پریپریشن کر کے اس کو پبلک کے سامنے لانا کیسے، تو وہ کام ماشاءاللہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت شاندار طریقے سے کیا، اور اس سے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ مفتی یاسر واجدی صاحب کا ادارہ الحمدللہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی دے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہو تو یوں سمجھے کہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے، کیونکہ علماء کا کام ہے دین کی خدمت، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین کو دنیا میں پھیلانا۔ تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں دین کو پھیلا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ میرا کام ہو رہا ہے، میری پروڈکٹ بک رہی ہے۔ تو یہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو کام کیا، ہمارا کام کیا ہے۔ جاوید اختر تک ہماری نہ پہنچ تھی، اور پھر اس اسٹائل میں جو انداز انہوں نے اختیار کیا، یہ انداز ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار تھا۔ تو ہمیں سب کو خوشی ہے اس پہ۔ البتہ ایک چیز چھوٹی سی جو بہت ہی معمولی سی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خیانت ہوگی اگر میں اس کو نہ پیش کروں، کیونکہ انگلش کے الفاظ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو میرے جو بہت سے دوست ہیں انہوں نے مجھے کمنٹس بھی بھیجے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیجے کہ بہت سے اردو اسپیکنگ کی سمجھ میں کچھ چیزیں آئی نہیں ہیں۔ تو آئندہ کے لیے مفتی شمائل ندوی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹرمز انگلش میں یوز ہوتی ہیں ان کو آسان الفاظ میں اردو میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کر دیا کریں، تاکہ اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا طبقہ، اور اردو بہت بڑی زبان ہے۔ اصل میں گورے نے سازش یہ کی ہے ہمارے خلاف کہ اردو کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، ہندی اور اردو۔ حالانکہ وہ اردو ہندی ہے، ہندی اردو ہی ہے۔ یعنی بیکار قسم کی بات ہے کہ اردو ہندی الگ الگ زبان ہے، رسم الخط کو چینج کر دیا گورے نے۔ ورنہ آپ اس زبان کو ہندی کہہ لیں یا اردو کہہ لیں، یہ انڈیا میں سمجھی جاتی ہے، پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، بنگلہ دیش کے بہت بڑے حصے میں سمجھی جاتی ہے۔ میں بنگلہ دیش گیا ہوں تو میرے بیان میں بہت کراؤڈ تھا، وہ سب اردو سمجھ رہے تھے، بہت کراؤڈ تھا۔ ابھی علماء اور بھی گئے ہیں تو اتنا کراؤڈ تھا، وہ سارے اردو سمجھ رہے تھے۔ تو میں حیران ہو رہا تھا، وہ بنگلہ دیش کے لوگ تو بڑے مزے سے اردو بول رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کی آبادی کروڑوں میں ہے، پاکستان کی آبادی، ہندوستان کی آبادی، اور پھر پوری دنیا میں اردو پھیلی ہوئی زبان بہت ہے۔ آپ جہاں بھی ٹریولنگ آپ کی ہو، آپ کو اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا مجمع نظر آئے گا۔ آپ امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، یو کے جائیں، یورپ جائیں،
भरे हुए हैं उर्दू स्पीकिंग लोग, जो उर्दू समझने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी जबान है, आप उसको हिंदी कह लें बेशक, हमें इसरार नहीं है कि आपने उर्दू ही कहना है, आप हिंदी को उर्दू कह लें, उर्दू को हिंदी कह लें, तो ये बहुत बड़ी जबान है। तो मुफ्ती शमाइल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा के लिए जब आपकी डिबेट हो तो उसमें थोड़ी सी, जावेद अख्तर साहब ने उस डिबेट के दौरान कहा भी है कि आप इसका को ट्रांसलेट करें उर्दू में या आसान अल्फाज में। अच्छा, बाज़ लोगों ने इस पर मीम्स भी बनाई हैं, तो मैं समझता हूँ ये मीम्स बनाना ठीक नहीं है, किसी का मजाक नहीं हमें उड़ाना चाहिए। दलाइल की बात, दलाइल की दुनिया में दलाइल के अंदाज से ये अच्छी लगती है, यानी जावेद अख्तर साहब का बाज़ लोगों ने इस पर मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाना ये थोड़ी गैर अखलाकी हरकत है। तो आइंदा के लिए अगर थोड़े से टर्म्स जो है ना वो आसान उर्दू में हो जाएं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो पूरी दुनिया में जो उर्दू से फ़ायदा उठाने वाले लोग, यानी उर्दू समझने वाले लोग हैं, वो भी इस तरह की डिबेट से फ़ायदा उठा लेंगे। वैसे भी मुनाजरे की एक ज़बान होती है, पहले से सेलेक्ट की जाती है कि ये उर्दू में होगा या अरबी में होगा या इंग्लिश में होगा। हाँ, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो ज़ाहिर इंग्लिश में ही हैं, तो वो फिर इंग्लिश में हो, फिर उसको आसान में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल जो भी है, बहस बहुत माशाल्लाह जानदार थी, शानदार थी, और इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इल्हाद और मुल्हिद लोगों के पास कुछ भी नहीं है, और ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनका जो एक सहर है ना दुनिया में, इन्होंने जो एक जादू में जकड़ा हुआ है साइंस की बातें करके। कैसर अहमद राजा साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी बहुत जानदार शानदार अंदाज में काम करते हैं यहाँ पे, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगा। आप उनकी भी वीडियोज़ देखा करें, यानी आम लोगों से मैं कह रहा हूँ कि उनकी भी वीडियोज़ देखा करें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे इदारों में मुल्हिद प्रोफेसर पैदा हो रहे हैं, मज़हब बेजार लोग हैं, आए दिन क्लिप आते रहते हैं इन लोगों के ऊट पटांग बातें, और ये सब लुबादा उड़ते हैं साइंस का। साइंस की वो की जो है ना वो बुनियाद बना के जैसे अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश करते हैं, हालांकि खुदा के वजूद के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। 2 और 2 4 की तरह बहुत आसानी से खुदा का वजूद समझ में आ जाता है। लेकिन कुरान ने कहा है फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, असल में आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इस बहस मुबाहिसे की में जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को फ़तह हुई है, अल्लाह ताला इसकी बरकतें पूरी उम्मत को नसीब फरमाए। और हमारे यहाँ जो एक चीखो पुकार का एक मामूल है मुनाजरों में, हा हू रिन रिन ठिश पिश, इस तरह का जो चल रहा होता है, ये चीज़ भी सीखने की है कि इस तरह तमीज़ से भी बहस मुबाहिसा हो सकता है। जज़ाकुमुल्लाहु ताला आसान जज़ा। हालत हैज़ में ख़वातीन से मुताल्लिक़ बहुत सारी बेअतदालियाँ दुनिया के हर मज़हब में रही हैं। यहूदी क्या करते थे कि हालत हैज़ में औरत से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लिया करते थे, उसके करीब भी ना जाना, और खाना पीना भी अलग और झूठा भी अलग। तो बाज़ मज़ाहिब में कोई फ़र्क ही नहीं था कि